رات کو نیند نہیں آ رہی کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے. کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں, 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا. سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی, مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن, اس کا وعدہ نہیں ہے. یہ اللہ سے دعا کرنی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ساری زندگی ایک ہی ٹینشن, چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے, کاروبار کو وسیع کرنا ہے, اور آمدنی. اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں, کوشش نہ کریں, خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا. نہیں, دنیا عالم اسباب ہے, اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا. اسباب اختیار ضرور کرنے, مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن. بھروسہ رکھے رب پر, یقین رکھے رب پر. آج حال یہ ہے, بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن, او ہو اب میرا بچہ ہو گیا, اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا, اس کی تعلیم کا کیا ہوگا, اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی, یہ تو بوجھ آ گئی ہے. معاذ اللہ. سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا, اسباب بھی وہی دے گا. ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا. کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی, جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا. آپ ذرا سوچے تو صحیح, کس کس کو رزق دیتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو, جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھیں پرندوں کے؟ آپ کو پتا پرندے کتنے, ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا, ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. اگر 800 کروڑ انسان ہیں, 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی, 800 کروڑ, 8 ارب, تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 کریں اس کو تو اتنے پرندے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں. آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ یہ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے, سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. گھونسلے میں کوئی کبڈ نہیں ہوتی ہے, کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں. مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو رزق دے چکا ہوتا ہے. کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا. کیا خوبصورت بات, سمجھو اس کو اس کا مزہ لو نا. رب ہاتھی کو من دیتا ہے, اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے, دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے, اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے. اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے, پرندوں کو روزی دے دیتا ہے. اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں, وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی, تو کبھی شوگر کی گولی, کبھی ڈاکٹر کے پاس, ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب 2 سال بعد کیا ہوگا, مارکیٹ ڈاؤن. ارے بھائی تم سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے. ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی, اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی.